کے پاس فون نہ ہو, اس کے گھر میں کمپیوٹر نہ ہو, یا پھر وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کرتا ہو, تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا انسان ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب چیزیں استعمال نہیں کر رہا. لیکن اب یہ ضرورت بھی بن چکا ہے. سہولت تو ہے ہی, لگژری تو ہے, لیکن اب یہ ضرورت بھی بن چکا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ مزمل شفٹ ہو چکے ہیں اپنے روزگار کو کمانے کے لیے, اپنی زندگی کی ڈیٹیلز اگر دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کے پروفیشن کا حصہ ہے, تو وہ تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا کا حصہ بنے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ہم اس سیگمنٹ میں بات کرنے والے ہیں جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں ڈیجیٹل کی دنیا کے اندر, ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر, اس کے بارے میں. اور اس کے اندر فرنٹ لائن پہ ہمارے پاس نیٹ ورکس کا اپ گریڈ اور اپ ڈیٹ ہونا ہے, جس میں سے 5G ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ لے کے آیا جا رہا ہے اور اب پاکستان کے اندر وہ شروع کیا جا رہا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کا جو نیا دور 5G کا سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کی جانب پاکستان کتنی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے, یہ کن چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے, اور پاکستان کے اندر جو فری لانسرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, رائٹرز ہیں, کریٹرز ہیں, یہ تمام پروفیشنز کس طرح سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پاکستان کی اکانومی, بزنس اور فری لانس کمیونٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا تبدیلی آئے گی ہماری زندگیوں کے اندر 5G کے آنے سے, یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نعمان درانی صاحب موجود ہیں جو ایک کافی سکسیسفل بزنس لیڈر ہیں جنہوں نے سلیکن ویلی کے اندر کام کیا ہوا ہے. تو ان کے ایکسپیرینس سے ذرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے رہنمائی لیتے ہیں کہ اگر آپ کے فیوچر پراسپیکٹس ٹیکنالوجی کے اندر ہے تو کون سی ٹیکنالوجی بہتر رہے گی آپ کے لیے. السلام علیکم نعمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, گڈ مارننگ. اینڈ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی, آئی تھنک یو ہیو سیڈ موسٹ آف تھنگز آئی ہیڈ ٹو سے آلریڈی. نہیں, آپ کے پاس ہم جانتے ہیں, آپ اس کو مزید الیبوریٹ پلیز ہمارے لیے کیجئے, کیونکہ میرے جیسا انسان جس کو ٹیکنالوجی کا اتنا زیادہ نہیں پتا, ہم صرف فون کو یوز کرنا, تھوڑا بہت سوشل میڈیا یوز کر لینا, ہمارے لیے جب 5G سامنے آتا ہے یا ذہن میں آتا ہے تو لگتا ہے شاید صرف سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی. ہاں جی, تبدیلی کیا ہونے لگی ہے 5G کے آنے سے؟ جیسے جیسے 5G انٹیگریٹ کرے گا ہماری لائفز کے اندر, کیا تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کریں سپیڈ کے علاوہ؟ بالکل, چلیے جی, لیٹ می بریک دس ڈاؤن انٹو 3 پلرز. ٹھیک ہے جی, پہلا پلر ہوتا ہے کنیکٹیوٹی کا, جس میں پہلے 2G, 3G, 4G, 5G یا فائبر یا which is the enabler. بیچ کے اندر اس کا سیکنڈ پلر از دا ڈیوائسز, ویدر اٹس این آئی فون, ویدر اٹس این آئی پیڈ اور ونڈوز آپریٹنگ سسٹم جس کے اوپر ہوتا ہے. تیسرا پلر از دا آپریٹنگ سسٹم اینڈ دا سافٹ ویئر اس کے اوپر. یہ تینوں پلرز وین دے کائنڈ آف ورک ٹوگیدر, they are the ones who kind of create that ecosystem جس سے whether it's entertainment, whether it is learning, whether it is any other field, sports, you name it, it's there. So ان تینوں کو کٹھا کر کے it does. So پاکستان میں 4G came a couple of years back, we were late. 5G is now being auctioned and I think the government has done a phenomenal job to give us a huge spectrum. Spectrum means کہ جی capability کتنے لوگوں کو reach out کر سکتے ہیں. And when I talk to the government officials, the whole idea is کہ ہم 5G سے rural areas میں ان areas کے اندر high speed internet provide کر سکیں جدھر ابھی نہیں تھا. کیونکہ اگر آپ فائبر کی بات کریں, فائبر کی cost of laying, ROI and everything is very very high. So 5G say we will reach out to masses. Now when we reach out to a lot of people, what happens? They need a device. ٹھیک ہے جی. So when we talk about Apple ecosystem, because I'm involved in that, mercantile, 12 onwards they are all 5G enabled, right? اسی طرح, and if you talk about the Chinese players, Android, they are also there. So people will get the right speed to do the right jobs. Now with the AI coming in and everything, it is about learning. I'll focus more on learning because for unfortunately we usually take it کہ جی internet and device is TikToks, right? TikTok is also a way of making money. It's also learning. But again, when we talk about learning in a fashion where people can get certifications, when we talk about LinkedIn and all those things, we are talking about a lot of videos which are available on YouTube. So that uski enablement log ke liye bahut, میں لرننگ کے ہی اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, بٹ کمیونیکیشن اور بزنس گروتھ کے پرسپیکٹیو اور ایسپیکٹ سے بھی تھوڑا سا ذرا 5G کے اس ایسپیکٹ کی طرف آئیں کہ پاکستان اس ٹائم پہ دنیا کے اندر جو پارٹیسپیٹ کرنے والی بزنس کمیونٹیز ہیں ان میں ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں, لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آگے بڑھیں. تو ہمارے کون سے بزنسز ہیں یا بزنسز میں کون سی برانچز ہیں, اسپیسیفک بزنسز میں کون سی جگہیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گی 5G ٹیکنالوجی سے؟ اور اگر 5G ٹیکنالوجی پہ سوال اٹھے گا ہماری سوشل کمیونٹیز میں سے تو وہ کون سے ایسپیکٹس ہیں کہ جن پہ سوال اٹھایا جائے گا؟
देखिए जी, सबसे पहले it is across board. You know, when you talk about, let's say, talk about banking and ATM machine which is somewhere in a rural area, उसकी connectivity हो जाएगी, so people can take the money. Number one. Number two, when we talk about mobile wallets and everything, जो पाकिस्तान के अंदर is been a big success. Uski connectivity and everything will help. That's the financial side. Then when we talk about even agriculture, you know, in countries like China and everything, it's all dependent on IoT. कि पानी कब trickle करना है, कब देना है and everything. We don't have that. And Pakistan के अंदर पानी का is a serious issue. We all know about it, right? And we waste about 2/3 of the water, it just goes into the sea or it is wasted, right? With IoT, we will be able to kind of control that thing at the farms level because we are an agriculture society. Then agar hum baat kare manufacturing ki, you know, large scale manufacturing and everything with the robots and AI coming in, connectivity is critical, you know. And when we talk about AI, it is not just going and on chat GPT and writing a paragraph and asking it to translate. It is way more and way more complex than that, right? So to drive that, you need high speed connectivity with less latency. It's 100 times faster than 4G, right? So 1 gig ki speed tak hi de sakta hai. So I think the opportunity will grow, and I'll again re-emphasize how PTA has worked it out. They have given all the telecos the targets to increase that significantly, right? So it is going to be more of a rural and industrial play rather than just speed, right? So that is the misconception. 10 to 20 seconds के अंदर, because I'm still waiting कि जो मुजम्मिल ने सेकंड पार्ट था मुजम्मिल के क्वेश्चन का कि चैलेंजेस कौन-कौन से हो सकते हैं या कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं 5G के जिसके ऊपर तनकीद की जा सकती है या फिर वो माशरे के लिए ठीक नहीं हो सकते. 20 सेकंड्स में अगर आप उसका जवाब दे दें, then we'll conclude the session. I'll try to do it in 10 seconds. जी, माशरे के लिए खराब जो होता है वो तो फिर लोगों को खुद देखना पड़ता है, right? So the world is open for good and bad. In terms of rollout, because Pakistan के अंदर with the fuel pricing going up and everything, operators' costs will go up. So if that happens, there's a possibility of a slowdown in terms of deployment. And I hope things get better in the world, you know, as I was listening to you earlier. And then I think the rollout will happen well. Thank you. I hope we stay out of 15-minute cities and CBDCs. Thank you sir. so Thank you for taking your time out. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है. Stay with us.